نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرقہ باطلہ غیر مقلدین کے پیچھے چل کر اپنی نمازوں کو مت خراب کریں. جرابوں پر مسح کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. غیر مقلدین کی پیش کردہ روایات میں سے ایک روایت کا جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں محدثین کے اصولوں کی روشنی میں. آج ہم انشاءاللہ غیر مقلدین کی بقیہ 3 دلیلوں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ان میں سے پہلی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جرابوں پر اور جوتوں پر مسح فرما رہے تھے. سنن بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426. غیر مقلدین کی پیش کردہ یہ روایت سخت ضعیف ہے. کیوں؟ وجہ سنیے. اس میں ایک راوی ہے عیسیٰ بن سنان. اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل شیبانی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے. امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بقوی فی الحدیث، یہ راوی حدیث میں قوی نہیں ہے. تینوں ائمہ کے اقوال دیکھنے کے لیے الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 277. 3 حوالے یہ ہو گئے. نمبر 4 امام ابن شہین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعیف. عیسیٰ بن سنان ضعیف ہے. اسماء الضعفاء والمتروکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سنن بہقی کے مصنف امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیسیٰ بن سنان لا یحتج بہ، اس راوی کی روایت کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، دلیل نہیں بنایا جا سکتا. سنن بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426. اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے عیسیٰ بن سنان کو ضعیف قرار دیا ہے. دوسرا، یہ روایت منقطع بھی ہے. حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، کہ یہ روایت نہ تو متصل ہے اور نہ ہی قوی ہے. سنن نبی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115. حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ضحاک بن عبد الرحمن کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے. سنن بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 426. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں فی اسنادہ ضعف و انقطاع، اس روایت کی سند ضعیف بھی ہے، منقطع بھی ہے. الدرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82. تو محدثین کے اقوال اور ان کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے. اس میں راوی بھی ضعیف ہے اور اس روایت میں انقطاع بھی ہے. لہذا اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے یا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. دوسری اس میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کرتے تھے. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ غیر مقلدین اس روایت کو جرابوں پر مسح کی دلیل بنا لیتے ہیں، جوتوں پر مسح کی دلیل نہیں بناتے. او بھائی، اگر یہ جو جراباں تے مسح ثابت ہوندا تے جوتیاں تے بھی ہوندا، تو جوتیاں تے مسح کیوں نہیں کرتے تسی؟ اس سے کیوں روکتے ہو؟ اگر اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا درست ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے تو اس سے تو جوتوں کا اس بات بھی ہوتا ہے، تو جوتوں پر مسح کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب غیر مقلدین کے اوپر قرض ہے. یہ تو ہو گئی دوسری روایت. اب آتی ہے تیسری روایت. حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. اس لشکر کو سخت سردی پہنچی
تو جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ مسح کریں علی الاصائب والتساخین، اماموں پر اور پیروں کو گرم کرنے والی چیزوں پر، غیر مقلد اس کا ترجمہ کرتے ہیں موزوں پر اور جرابوں پر۔ سنن ابی داؤد روایت نمبر 146۔ یہ روایت ضعیف بھی ہے، منقطع بھی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اسنادہ منقطع، اس روایت کی سند منقطع ہے۔ الدرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ حضرت اس کے میں راوی ہے حضرت صوبان سے نیچے راشد بن سعد، راشد بن سعد یہ روایت کرتا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راشد بن سعد لم یسمع من ثوبان، کہ راشد بن سعد نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ المراسید ابن ابی حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59۔ حضرت امام ابو حاتم اور امام حربی دونوں فرماتے ہیں راشد بن سعد کا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوا ثابت نہیں ہے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت امام بخاری اور بہقی کے حوالے کر کے دیکھیے الدرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت منقطع بھی ہے، ضعیف بھی ہے، محدثین کا یہی فیصلہ ہے۔ اور اس میں جو لفظ ہے تساخین، اس کا ترجمہ جرابیں کرنا غلط ہے، اس سے مراد موزے ہیں۔ بہت بڑے لغوی امام ابو عبید فرماتے ہیں تساخین سے مراد موزے ہیں۔ غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ علامہ زمخشری جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں وہ بھی فرماتے ہیں تساخین سے مراد موزے ہیں۔ اساس البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444۔ علامہ ابن یزید جزری بھی فرماتے ہیں اس سے مراد موزے ہیں۔ النہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 189۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ لغت کا یہی قول ہے کہ التساخین سے مراد موزے ہیں، اس سے جرابیں مراد نہیں ہیں۔ اولا تو یہ روایتی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ متن پر تو تب بحث کرے نا اگر اس کی سند صحیح ہو، اس کی تو سند ہی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات تساخین اس سے مراد موزے ہیں نہ کہ جرابیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پاک کے اتنے بڑے حکم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کو چھوڑنے کے لیے یہ لوگ کیسی کمزور روایتوں کا اور مبہم الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری دلیل بھی ہو گئی فارغ۔ اب سنیے ان کی آخری دلیل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ موجم کبیر طبرانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1063۔ بڑے عجیب بات ہے، اس میں ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد، یہ ترک رفع یدین کی ایک روایت میں آتا ہے، غیر مقلدین اس پر جرا کی ایک لمبی کتاب پیش کرتے ہیں، فلاں 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 محدثین نے اس کو ضعیف، کذاب، متروک، پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا ہے۔ ترک رفع یدین میں جو راوی ضعیف ہے اور یہاں پر آ کر ثقہ ہو جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ وہاں پر اس کے حدیث سے استدلال نہیں کرتے، یہاں پر اس کے حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کے نزدیک اس کا راوی یزید بن ابی زیاد سخت ضعیف ہے۔ آپ زبیر رضی کی نور العینین پڑھ کے دیکھیں تو جناب یہ تو روایت آپ کے اصولوں کے مطابق بھی صحیح نہیں بنتی، آپ اس کو کیوں پیش کرتے ہو؟ نمبر 2، اس میں راوی ہے ابن ابی لیلہ، اس سے مراد یا تو محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے یا عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ اگر اس میں مراد محمد بن عبد الرحمن ہے تو وہ تو غیر مقلدین کے نزدیک سرے سے ہے ہی ضعیف۔ اور اگر اس میں ایک اور علت بھی ہے، وہ کیا؟ ہم احناف کے نزدیک یزید بن ابی زیاد صدوق حسن الحدیث راوی ہے، تو ہمارے اصولوں کے مطابق اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں یزید بن ابی زیاد عن سے روایت کر رہا ہے اور یزید بن ابی زیاد طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے، اور طبقہ ثالثہ کے مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ طبقات المدلسین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ابن ابی لیلہ سے یہ روایت یزید بن ابی زیاد نے بھی سنی ہے اور حکم نے بھی یہ روایت لی ہے۔ حکم کی روایت کے الفاظ اور ہیں، یزید بن ابی زیاد کی روایت کے الفاظ اور ہیں۔ حکم یزید کی بنسبت زیادہ ثقہ ہے، لہذا حکم کی روایت کو ترجیح ہوگی نہ کہ یزید کی روایت کو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ ایک تو اس میں یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے غیر مقلدین کے نزدیک،
دوسرا ابن ابی لیلا اگر اس میں مراد محمد بن عبد الرحمن ہے تو وہ بھی غیر مقلدین کے نزدیک ضعیف ہے. اور تیسری اس میں علت یہ ہے کہ یزید بن ابی زیاد اس میں عن سے روایت کر رہا ہے. اور چوتھی بات، اس سے زیادہ سکہ بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، لہذا اس کی بات کو ترجیح ہوگی. کسی اعتبار سے بھی یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے. تو یہ تھی غیر مقلدین کی 4 روایتیں ہمارے علم کے مطابق. اگر کوئی اور روایت کوئی غیر مقلد آپ کے سامنے پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے، آپ ہمارے سامنے وہ روایت لائیں، ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو ہماری ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جرابوں پر مسح کرنے کے سلسلہ میں جو روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، منقطع ہیں، ناقابل اعتبار ہیں. آپ غیر مقلد عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے تحفۃ الاحوذ لکھی ہے جامعہ ترمذی کی شرح، انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے، آپ ان کی بحث بھی دیکھ سکتے ہیں. سمجھ نہیں آتی بات کی، پرانے غیر مقلدین وہ تو ان تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیتے تھے، اور آج کے غیر مقلدین نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اپنے چکروں میں لانے کے لیے انہی روایتوں کو صحیح قرار دینا شروع کر دیا. حالانکہ ان کے اکابرین بھی روایتوں کو ضعیف قرار دیتے رہے، اور پرانے محدثین ائمہ جرح و تعدیل بھی انہی روایتوں کو ضعیف قرار دیتے رہے، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے محدثین کے اقوال پیش کر چکے ہیں معتبر کتب کی روشنی میں. تو اس لیے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے غیر مقلدین کے دھوکہ میں نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت نہیں ہے. اگر تو آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں موزوں پر مسح کر لیں، جرابوں پر مسح نہ کریں. اور ایسے غیر مقلد امام کے پیچھے نماز بھی مت پڑھے جس نے جرابوں پر مسح کیا ہو. یہ لوگ آپ کی نمازیں خراب کروانا چاہتے ہیں. جب آپ نے پاؤں ہی نہیں دھوئے، جرابوں پر مسح کر لیا، وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے لوگوں کے پیچھے چل کے اپنی نمازوں کو خراب مت کریں. اس ویڈیو کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو یاد رکھیں اور ایسے گمراہ لوگوں کا مقابلہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے.